السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور رب کریم کے نام سے شروع ہے اور محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری مشکلیں آسان کرے، اور جو میرے ویورز بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور جن ماؤں کی گودیں آباد ہیں ان کی حفاظت کرے، اور جن کی ویران ہے ان کو آباد کرے، اور ہمیں اتنی روزی عطا کرے، اتنا ہمارے کاروبار میں اضافہ کرے، آمدنی میں اضافہ کرے کہ ہم اپنی اولادوں کو خود سے الگ کرنے کا اور انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ضائع کر دینے کا سوچے تک نہ. تو بات یہ ہو رہی تھی، آپ کو میں نے اپنی دو ویڈیو یا 3 ویڈیو پہلے بتایا تھا کہ ایک میرے ویور ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹیوں کے بارے میں بھی ذکر کرو. تو آج کی میرا پھر یہی ٹاپک ہے دوبارہ کہ جو لوگ بیٹے کے لیے یا بیٹے کی خواہش میں اپنی بیٹیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہت غلط چیز ہے. یہ قتل ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ قتل ہے، اور خدا کے واسطے میں بار بار ایک ہی بات جب تک میں ویڈیو بناؤں گا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہی بولتا رہوں گا کہ یہ قتل ہے، اور خدا کے لیے اس سے آپ اپنے آپ کو باز رکھیں. پھر وہی بات کہ یہاں تو ہم دنیا سے اپنے آپ کو چھپا لیتے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، مگر مالک حقیقی جو ہے، جو لا شریک ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے اور ہر چیز سمجھتا ہے. اس سے کون بچے گا؟ اس کی نگاہیں، اس کی جو کائنات ہے، اس کی جو حد ہے وہ لامحدود ہے، وہ تمام جگہ موجود ہے اور ہر چیز دیکھ سکتا ہے، وہ ہر چیز کا اسے علم ہے. تو یہی کہوں گا کہ پلیز خدا کے واسطے، محمد و آل محمد کے واسطے ایسا نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں. یہ بہت بہت انمول تحفہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کا. اور ایسا نہ کریں کہ اپنے بیٹے کو آدھی ایک روٹی دی اور بیٹی کو آدھی روٹی دی کہ اس نے تو دوسرے گھر چلے جانا ہے. مگر آپ یہ سوچیں نا کہ اگر یہ دوسرے گھر جا رہی ہے تو وہاں بھی تو اس کے اوپر کتنی مشکلیں اور سختیاں اور کتنی ذمہ داریاں ہیں. یہ نسل بڑھاتی ہے. یہ دنیا میں آنے والے جو ہمارے اچھے اچھے سائنسدان ہیں، جو اچھے اچھے عالم دین ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، وہ انہی ماؤں کی تربیت کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں. تو یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ ان کی حفاظت کریں، ان کے حقوق پورے کریں. اگر بیٹے کو ایک سیب دے تو بیٹی کو بھی ایک ہی سیب دے. ایسا نہیں کریں کہ بیٹے نے جا کے کل کو کما کے ہمیں دینا ہے تو ہم اس کو زیادہ دیں، اور بیٹی نے کیا ہے شادی کرنی ہے چلے جانا ہے تو ایسا نہ کبھی سوچا کریں اور نہ ہی اپنے دل میں لاحق کریں. کیونکہ بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ کا ہی دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی ہی حفاظت کرنی ہے. اور ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیٹی کا مقدر، یعنی جب وہ ماں باپ کے گھر میں دنیا میں آتی ہے تو بیٹی کے مقدر اس وقت بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے ماں باپ کے لیے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کی پرورش کیسے کرتے ہیں، اسے جوانی تک پہنچانے میں اس کی تربیت کیسی کرتے ہیں، اس کو کس طرح کا ایک تناور درخت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے مقدروں میں کیا ہے، ہماری اپنی تربیت پر ہے کہ اگر ہم نے اسے اپنی بیٹی کو محمد و آل محمد کی اور اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، قرآن کی اور تمام جو فرائض اللہ نے لا شریک نے ہمیں دیے، اگر ہم ان کی اسے تربیت دیں گے تو وہ نیک اور فرما بردار نکلے گی. اگر ہم اسے اپنی بیٹی کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کیا ہوگا اور وہ کیسی بنے گی. تو یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کیا کریں. میری بیٹی کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کے پردے سلامت رکھے، اور سب سے بڑی چیز ان کے مقدر اچھے کرے. کل کو ان کی شادیاں ہوں تو ان کے ساتھی اچھے ملے ان کو، اور جو انہیں خوشیاں دے سکے، ان کی حفاظت کر سکے، انہیں سنبھال سکے، ان کے ہنسنے کے ساتھ ہنسنے والے ہوں اور ان کی حفاظت کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ بیٹی ہے تو چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، چلی جائے گی اپنے گھر. پھر وہی چیز کا ایسا پلیز نہ سوچا کرے، کیونکہ ہم نے اپنے ایریے میں بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا جاتا. وہ 4 سال 5 سال کی ہوتی نہیں، اسے پہلے کچن کے اندر گھسا دیتے کہ جاؤ بھائی یہ برتن بھی دھو، نہیں تو چھری لا کر دے دو، نہیں تو پلیٹ لا کر دے دو. بیٹا ہے تو بیٹے کو بولتے تو بیٹھ کر یہ لو گیم کھیلو، یہ لو چاکلیٹ کھا لو، یہ لو یہ کر لو، یہ لو اچھے اچھے کپڑے تمہارے. بیٹی آئی تو بیٹی کے لیے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جاؤ تم جا کے، اب اتنی بڑی ہو گئی ہو، جا کے کام کرو، مجھے جھاڑو لا کر دو. مجھے یہ چیز غلط ہے. اگر کام کروانے تو دونوں سے کروائے. جب بیٹی آپ کی بیاہ کر چلی جائے گی تو آپ کے پاس کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا نا. تو بیٹے کو بھی کام سکھائے تاکہ وہ بھی گھر کا جھاڑو لگائے. وہ بھی تو گھر کا ایک فرد ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں، بیٹی نے تو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. یہی سوچ کر تو ہم اس کے اوپر سختیاں کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو چلی جائے گی. تو
تو جب چلی جائے گی بیٹا رہ جائے گا تو بیٹے کو بھی آپ جھاڑو لگانا سکھائے، اس کو بھی بولے پلیٹ کس طرح دھوتے ہیں، اسے بھی بتائے کہ چھری کو کس طرح پکڑا جاتا ہے یا کس طرح سبزی یا ترکاری بنائی جاتی ہے، اسے بھی سکھائے تاکہ وہ کل کو ہمارے لیے ہماری مشکلوں میں ہماری مدد کرے، کھانا پکانے میں ہمارا کام آئے، ماں کا سہارا بنے۔ باپ کا سہارا تو اس وقت بنے گا نا جب گھر سے نکلے گا، کاروبار کرے گا یا اپنی روٹی روزی کمائے گا۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کے مقدر اچھے کرے اور انہیں نیک تربیت دینے کی کوشش کرے، اور محمد و آل محمد کے صدقے تمام ماؤں کی مالک انہیں آباد رکھے، جن کی آباد ہے، اور جن کی ویران ہے ان کی آباد کرے۔ اور جتنے بھی میرے ویورز بیمار ہیں، پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا کرے اور ان کی مشکلوں میں آسانی کرے، اور ہمیں اتنی ہماری آمدنی میں اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے سے جدا کرنے کا یا دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضائع کر دینے کا، قتل کرنے کا سوچیں تک نہ۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کرنے کا، تو جدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم آمدنی ہے تو اب بچے کو اٹھایا، کسی بھی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیا، کسی بھی SOS کے جھولے میں ڈال دیا، NGOs کے جھولے میں ڈال دیا، تو آپ یقین کریں اس دنیا میں اگر کسی نے فرشتے دیکھنے ہیں نا تو جا کر وہ یتیم خانے کے جو پرائیویٹ NGOs ہیں یا NGOs ہوتی ہیں، جا کر ان کو دیکھ لیں، جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے نگران ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، وہ فرشتے ہی ہیں جو دوسروں کی کے پھینکے ہوئے، میں تو پھینکا ہوا ہی کہوں گا، ٹھکرائی ہوئی اولاد کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کی حفاظت کرتے اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ان کی اچھی پرورش کرنی چاہے ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔